अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाशर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा एक बार फिर सर उठा रहा है। कल रात बलूचिस्तान में 2 बड़े दहशतगर्द हमलों की कोशिश की गई, जिसका भरपूर जवाब हमारी फोर्सेस ने दिया और दहशतगर्द हमलों को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में और पंजौर में, जो कि अफगानिस्तान के करीब वाक़ है, वहाँ पे एफसी फोर्सेस पे दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में हमारे मुल्क के जवानों ने 13 दहशतगर्दों को अब तक जानूम हासिल कर दिया। उनकी जवाबी कार्रवाई में हमारे 12 जवान शहीद हो चुके हैं। आज सुबह डीजी एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया जो ये तमाम हमले हो रहे हैं इनकी कनेक्शन भारत और अफगानिस्तान से मिल रहा है। और कल रात में हमने देखा जब से नौशकी पे हमले की खबरें सामने आई, इंडियन सोशल मीडिया कुछ ज़्यादा मुतहरिक हो गया और तरह तरह की फेक न्यूज़ फैलाई गई। ये वही फिफ्थ जनरेशन वॉर की बात है जो डीजी एसपीआर माजी में कर चुके हैं। इन्हीं तमाम हालात पे बात करेंगे। आज मेरे साथ प्रोग्राम ब्रिगेडियर मोहम्मद जमील साहब मौजूद है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सर, ये जो पूरी सूरत हाल है, ये जो बैक टू बैक हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में, आपने लास्ट वीक हमने बात की, केस में हमारे 10 जवानों को शहीद किया गया और कल रात को जो हमला हुआ 13 दहशतगर्द को हम जानू हासिल कर चुके हैं। तो सर, ये जो इनका मोटिव क्या है इस तंजीम का? शिराज, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, जहाँ तक मोटिव का ताल्लुक है, इसका वन लाइनर अगर मैं बोलूँ तो एंटी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना और इसको स्टेज तक लेके जाना कि जहाँ ये मुश्किल में आ जाए। फिर एंटी पाकिस्तान में रहते हुए जो इसके बाकी सब थीम्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट के रेट को ख़त्म करना और स्पेशली सी पैक का काफ़ी प्रॉब्लम है इंडिया को और एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को, तो सी पैक के हवाले से भी एक ऐसा मोटिव है कि सी पैक को एक डी रेल करना चाहते हैं। और तीसरा, जो अवाम का कॉन्फिडेंस है या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके कॉन्फिडेंस को शटर करना कि पाकिस्तान को ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स करें। तो इन तमाम तीनों चीज़ों को मिला के एक एंटी पाकिस्तान थीम है जिसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक काम कर रहे हैं और हम अपने इंशाल्लाह इसमें बातचीत करेंगे कि कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो सर, ये जो बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, मैंने पहले बताया, हमने लास्ट वीक बात की, केस जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे इन्होंने हमला किया। ये सर नई तंजीमें बन रही हैं बलूचिस्तान में, जो एंटी मिलिटेंट ग्रुप एक दूसरे मर्ज होकर बन रहा है। तो सर, ये जो हमलों में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? सिर्फ प्राइमरीली देखें, BLA एक बहुत पुरानी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो एंटी पाकिस्तान मोटिव पे काम कर रही है। इस तरह बलूचिस्तान नेशनल आर्मी है और दूसरे वो ग्रुप्स हैं जो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जिसके पीछे हमारे जो प्राइमरी दुश्मन हैं, जो हमारा अज़ल से हमारा दुश्मन है इंडिया, उसने कभी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और उसकी हमेशा कोशिश यही है कि किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहे। जहाँ तक सर्च की बात है, इस वक्त पाकिस्तान उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा है कि जहाँ पे सी पैक एक तकरीबन अपनी कंप्लीशन स्टेज के करीब है और जहाँ इंडिया को ख़तरा है कि पाकिस्तान को इस चीज़ का इकनॉमिकली बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी एंड पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक दुनिया में और वर्ल्ड में अपना थोड़ा नाम बना रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट लोगों को ऑफ़र कर रही है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ हेवन फॉर द इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे आके काम करें। तो जब ये लोग, किसी भी किस्म के लोग यहाँ पे आने के लिए हामी भरते हैं या इंडिकेटर्स देते हैं कि हम लोग आना चाहते हैं, तो इंडिया सबसे पहले उसके अगेंस्ट काम करता है। सिमिलरली दूसरे जो ममालिक हैं जिनको इनडायरेक्ट पाकिस्तान के साथ जिनके लिंकेजेस हैं, जैसे USA है, रशिया है, जो सी पैक के हवाले से पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, और हमारे मुसलमान पड़ोसी ममालिक, उनकी भी एक कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह इसमें अपना हाथ, अपना हिस्सा डालते रहें और पाकिस्तान को किस तरह डीस्टेबलाइज करें। फिर विद इन पाकिस्तान जो वो लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और जो बलोच ग्रुप्स जो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात क्लियर करूं, बलोच बहुत पैट्रियाटिक और अच्छे लोग हैं। इनमें चंद लोग ऐसे हैं, जब हम कहते हैं ना बलोच ग्रुप्स, इसका ये मतलब नहीं कि बलोचिस्तान के मैं अवाम के ख़िलाफ़ कह रहा हूँ या उनकी बात कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, जो पाकिस्तान के गद्दार हैं। तो इनको निमटने के लिए एक आने हाथ की ज़रूरत है और हमें बहुत सख्त रिस्पांस की ज़रूरत है। पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि इनको निपटने के लिए हमें एक सख्त रिस्पांस की ज़रूरत है, जिसमें जहाँ तक लड़ने का ताल्लुक़ है तो पाक फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़
اپنا کام بہت اچھے اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پا رہی ہیں. جہاں تک میں نے کہا تھا کہ پولیٹیکل ڈائلاگس کی ضرورت ہے، وہ پولیٹیکل ڈائلاگ گورنمنٹ کا کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ کہ ان کے آگے کے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں یا ہمیں لازمی کرنا ہے یہ کام. لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہی ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے. جہاں تک آرمی اور لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے، آپ نے دیکھا کہ کل کے حملوں میں انہوں نے بہت جواں مردی کے ساتھ حملوں کا مقابلہ کیا اور تقریباً 15 لوگوں کو جہنم حاصل کیا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ ایسی جرات نہیں کریں گے. اور جب بھی انہوں نے ایسی ناپاک عزائم شو کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم انہیں بہت کڑے وقت آنی ہاتھوں سے ان کو ہم نپٹیں گے اور ان کا وہ حال کریں گے کہ ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا. سر یہ جو ہم نے دیکھا کل رات میں جب سے حملہ شروع ہوا نوشکی میں، سر یہ بھارت کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کافی زیادہ متحرک نظر آیا اور کافی فیک نیوز چلائی گئی کہ ہمارے 100 فوجی مار دیے، اتنی چیک پوسٹوں پہ حملہ کر لیا. اور سر اب جو آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کلیئرلی کہا کہ بھارت اور افغانستان سے کنیکشن مل رہے ہیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں جو بی این اے اور دیگر تنظیمیں یہ اوپنلی را سے فنڈیڈ ہو رہی ہیں؟ ہمیں جانا چاہیے یو این اے میں بھارت کے خلاف کہ ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی کر رہا ہے؟ شراز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انڈیا ہمیشہ سے پاکستان کے اگینسٹ فنڈنگ بھی کرتا رہا ہے اور کام بھی کرتا رہا ہے. ہم نے پچھلے وار آن ٹیرر میں جو 20 سال گزارے ہیں اس پہ ہم نے کئی ایسے مواقع آئے ہیں، کتنی دفعہ انڈین لوگ پکڑے بھی گئے ہیں. تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا، تو کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں آج کل کے دور میں سوشل میڈیا اور میڈیا کا رول ہی پروپیگنڈا کرنا ہے. یہ وہ بات کرتے ہیں، یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے. تو پروپیگنڈا کا مقصد یہ ہوتا ہے. تو آپ کے دشمن ممالک جب بھی زیادہ شور کریں تو آپ سمجھیں کہ ایسی بات نہیں ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ ایک اس بات کو لوگوں کو یقین دلانا چاہ رہے ہیں جو ایکچوئل آن گراؤنڈ نہیں ہے. تو انڈیا جب یہ سوشل نیٹ ورک پہ یا میڈیا پر جب یہ شور کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے. جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے، اس کے لنکیجز پہلے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے انڈیا کو پرووائڈ کیے، ان کے کالز تک ٹریس کیے، ان کو بتایا گیا. تو یہ کام تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں. لیکن یو این میں آج کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے، اس کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم آن گراؤنڈ ان کے خلاف کام کریں اور ان چیزوں کا تدارک کریں. جہاں پر یہ لوگ انگریس کرتے ہیں اس انگریس کو روکیں، اور ان کے لنکیجز جو پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم ان پہ اپنی کڑی نظر رکھیں اور ان کو جہنم واصل کریں. کیونکہ جو آپ رسپانس اسٹریٹجی بتا رہے ہیں وہ لانگ ٹرم میں کام آئے گی، لیکن شارٹ ٹرم میئرز میں اور افیکٹو میئرز میں جو آرمی اور لا انفورسنگ کا کام ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ پہلے سوچنا ہوگا اور باقی کام آہستہ آہستہ ساتھ ہوتے رہیں گے. سر ایک لاسٹ سوال لینا چاہوں گا. سر جب امریکن فورسز جب افغانستان سے گئے، جو وہاں پہ نیٹو کا اسلحہ چھوڑ کے گئے، اب معلوم ہوا ہے جو کل رات میں حملہ ہوا ان کے پاس سے وہی اسلحہ برآمد ہوا ہے جو امریکہ نیٹو فورسز چھوڑ کے گئی. تو سر ہمیں کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس لیے ہمارے آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ افغانستان سے بھی لنک معلوم ہو رہا ہے. تو سر ایک بار پھر ہم وہی صورتحال میں آ رہے ہیں. حال ہی میں ہمارا ٹی ٹی پی سے سیز فائر ہوا، وہ ختم ہوا. تو سر آپ کو لگ رہا ہے سب مل کے پاکستان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں ٹی ٹی پی ہمیشہ پاکستان کے خلاف کام کرتے رہی ہے. پچھلے دنوں ایک ہوا چلی جس میں کہا گیا جی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم ڈائلاگ کر لیں اور ان سے بات چیت کر کے معاملہ ختم کریں. تو اس بات پہ تو میں آپ سے متفق ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ڈائلاگ کرنا ہے، لیکن جہاں تک ان کے کردار کا تعلق ہے اور ان کا فزیکل انگریس ہے پاکستان میں، اس پہ ہمیں کوئی دوسری تھاٹ نہیں ہے، اس پہ ہمیں ان سے کوئی ڈائلاگ نہیں کرنا، ہمیں صرف ان سے فائٹ کرنا ہے. اور انڈیا ہمیشہ سے انوالو رہا ہے افغانستان میں. پچھلی وار آن ٹیرر میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں ان کے بیسز تھے، ان کی بہت بڑی ایمبیسی تھی. وہ لوگ افغان آرمی کے ساتھ، افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور ایون امریکن ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو ویپنز اور اسلحہ جو افغانستان میں رہ گیا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ امریکن جو چھوڑ کے چلے گئے، جو طالبان کے ہاتھ لگا انہوں نے رکھا ہوا ہے، کچھ گورنمنٹ کے پاس ہے اور کچھ ٹیررسٹ گروپ کے ہاتھ بھی لگ چکا ہے. وہ اس حصے کو وہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس ہے، وہ یوز تو کریں گے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ امریکن اسلحہ یا انڈین اسلحہ، ہمیں صرف دیکھتے ہیں کہ ایکچولی اس کے پیچھے کام کون کر رہا ہے. کیا اس آرگنائزیشن میں امریکنز ہیں، انڈینز ہیں، افغانیز ہیں، کون ہیں، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنے رسپانس کو تیار کریں. سر آپ سمجھتے ہیں ہمیں افغان طالبان سے بات کرنی چاہیے، ان کی حکومت سے، کہ ان کی سرزمین سے وہ واضح کر چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، اور جب اب افغانستان سے اسلحہ بلوچستان جا کے ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں ہمیں طالبان حکومت سے بات کرنی چاہیے اس پوری صورتحال پہ؟
جی کیوں نہیں، دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور افغان طالبان کی جو انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے ان کے ساتھ ہم ضرور بات کریں اور ان چیز کو باور کرائیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان کو اس چیز پہ بائنڈ کریں کہ وہ اپنا رول ادا کریں، اور ان کی طرف سے ان کے لوگ یا ان کے جگہ کو کوئی دوسرا یا تیسرا کنٹری استعمال کر کے ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو یہ گروپس کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بجائے ان کو مارا جائے، ان کا سر کچلا جائے، تاکہ جو ہی یہ سانپ کی طرح سر اٹھاتے ہیں ان کو وہیں کچل دینا چاہیے، تاکہ ہم ان کے مزید نقصانات سے بچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ۔ ناظرین، ہم اپنے تمام دشمنوں کو بتانا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، جیسے کل رات کو ہم نے اپنے تمام دشمنوں کو جہنم واصل کیا، انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔